بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام باران رحمت کے ساتھ آپ کا میزبان شکیل جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین محترم، باران رحمت کے یہ پروگرام جو ہیں ان میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ وہ موضوعات جو ہماری روزمرہ کے معاملات کے حوالے سے ہوتے ہیں، جو اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے ہوتے ہیں، جو اسلامی شخصیات ان کی سیرت کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کا جو پروگرام ہے وہ بھی ایک ایسا ہی موضوع ہے جو شاید ہمارے لیے سب سے اہم موضوع ہے، کیونکہ اسلام ہمیں جس زبان مبارک سے اسلام کی تعلیمات ملی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام قرآن مجید میں آپ کی زبان مبارک سے جاری فرمائے اور وہ پوری امت تک پہنچے، اور آپ کی ذات کو اللہ رب العزت نے ایک ایسا رحمت اور بخشش اور شفقت کا وسیلہ بنا کر بھیجا کہ جو نہ صرف اس زمانے تک بلکہ قیامت تک کی جتنی مخلوقات ہیں، جتنے عالم ہیں، جتنے چرند پرند ہیں، اور جتنی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اس کرۂ ارض پر موجود ہیں یا اس کرۂ ارض سے باہر بھی ہیں، تو آپ کی ذات گرامی کو ان سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی یہ وہ لقب ہے، یہ وہ صفت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نام کے لیے پسند کی۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے نام کا تعارف کرواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں، میں رحم کرنے والوں۔ ہم ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں، تو اسی صفت کو، اسی لقب کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی پسند فرمایا، اور ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو آج اسی حوالے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کا جو پہلو ہے بحیثیت رحمۃ للعالمین، اس پہ ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ملک کے معروف اسکالر، اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی کے چانسلر ہیں اور شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ آپ سب لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرامز میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب۔ پروفیسر صاحب، ہم ایک بار پھر آپ کے شکر گزار ہیں، اور آج کا موضوع جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا جو یہ پہلو ہے کہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ہم اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ یہ مسلمانوں کے لیے تو آپ کی ذات پاک یقیناً ایک رحمت ہے ہی۔ وہ لوگ جنہوں نے دارہ اسلام میں داخل ہو گئے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، آپ کو جو ہے وہ اپنا آقا اور اللہ کا آخری نبی مان لیا، تو وہ تو یقیناً اس رحمت کی عاطفت میں آ گئے۔ لیکن آپ کے لیے رحمت للعالمین کا لقب اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا ہے، تو اس کی مناسبت سے ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ماشاءاللہ، شکریہ جناب آپ کا اور اے ٹی وی کی ان باران رحمت کی نشریات میں جو ہمیں یہ شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور آپ کی یہ شان رحمت للعالمین کے حوالے سے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کو اوصاف اور کمالات عطا فرمائے ہیں وہ باقی لوگوں کو نصیب نہیں ہوئے، تو ان نبیوں اور رسولوں میں بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف ہیں اور آپ کے کمالات ہیں وہ باقی انبیاء اور رسول علیہ السلام سے بھی زیادہ ہیں ماشاءاللہ۔ اور پھر یہ جو لقب مبارک ہے اور آپ کا وصف مبارک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بے تو شک یہ لقب صرف اور صرف 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول علیہ السلام میں سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی بیان ہوا ہے، واہ، اور کسی نبی رسول کو رحمت للعالمین نہیں کہا گیا، جبکہ سارے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو رحمت اور شفقت عطا کی گئی، لیکن یہ رحمت کی وسعت اور رحمت کا دائرہ کار اس قدر وسیع کہ سارے جہانوں کو اپنے لپیٹ میں لے لے۔ سبحان یہ رحمت للعالمین کا لقب مبارک صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، شک۔ بلکہ سارے اوصاف و کمالات میں اگر دیکھا جائے
تو دو لقب ملتے ہیں جو اس انداز میں صرف حضور کے لیے. ایک جو ہے خاتم النبیین کا، وہ صرف اور صرف حضور کی ذات ہے خاتم النبیین، اور کوئی نبی رسول خاتم النبیین نہیں ہے. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید نے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین بھی فرمایا کہ، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو یہ دو اوصاف میں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر لحاظ سے یکتا ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رحمت جو ہے یہ صرف اہل دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ اہل آخرت کے لیے بھی ہے. اور پھر ایک جہان نہیں ہے، ویسے تو کہا جاتا ہے نا دو بڑے جہان ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ اہل علم تو کہتے ہیں بے شمار جہان ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جہان کی ہر فرد کے لیے، ہر ذرے کے لیے، کائنات کے ہر ذرے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے. اور پھر آپ کی شان رحمت للعالمین سے انسانوں میں پھر اگرچہ کفار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت بھی دیتے، آپ کا انکار بھی کرتے، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت اور دشمنی رکھتے، اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ان کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے. اور پھر مسلمانوں کے لیے تو حضور رحمت ہیں ہی ہیں. پھر انسانوں کی آگے اگر دیکھی جائے مختلف انواع اقسام دیکھی جائیں، مرد ہیں تو ان کے لیے بھی، خواتین ہیں ان کے لیے، بچے ہیں، غلام ہیں، اور پھر ساتھ جانوروں کے لیے، چرندوں پرندوں کے لیے، حشرات الارض کے لیے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. حتیٰ کہ میں آپ کے اس موضوع پہ مطالعہ کر رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر کے دوران یہ پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے چونٹیوں کا جو ایک آشیانہ ہوتا ہے وہاں پر آگ لگائی جس سے چونٹیوں کو تکلیف اور اذیت پہنچی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رحمت اس قدر ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی اور مخلوق کو اس طرح اذیت اور تکلیف دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگ کے عذاب اور تکلیف دینے کو کہا صرف یہ اللہ تعالیٰ کو ہی حق پہنچتا ہے، وہ آگ کا عذاب دے سکتا ہے، انسانوں میں سے کسی کے لیے یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ آگ کا عذاب دے. اور دیکھیے ہم حالانکہ ہم بعض اوقات بڑی عمومی طور پر ہم جانوروں سے یا ان سے نجات پانے کے لیے وہ کھیتوں میں آگ لگا دیتے ہیں یا تاکہ وہ لوگ یعنی وہ جانور بھاگ جائیں یا اس طرح کا ہو جائے، تو اس بارے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی مطلب دیکھا. اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک اونٹ تھا، وہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر آپ کی طرف آیا اور وہ بلبلانے لگا، اور وہ اپنی زبان حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آقا اور اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، مجھے چارہ تھوڑا ڈالتا ہے، اور اس کی اس طرح پشت پر نشانات بھی پڑے ہوئے تھے کام کے، اور جو سامان اس پہ لادا جاتا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست رحمت، دست شفقت جو ہے اس کے اس طرح پیٹھ پہ پھیرا اور شفقت اور محبت اور پیار کی. اور پھر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا، اور مالک کو بلا کر آپ نے اس کو ڈانٹا. آپ نے کہا آپ نے اس کو رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قبضے میں دے رکھا ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کا خیال بھی رکھیں. اس سے آپ کام زیادہ لیتے ہیں، یہ شکایت کر رہا ہے اور اس پہ سامان زیادہ لاتے ہیں. تو یہ رحمت جو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے یہ تو کائنات کے ہر فرد کے لیے، ہر ذرے کے لیے ہے. اور جس طرح آپ پہلے وہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے رحیم کا فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید پڑھا جائے تو یہ لقب بھی آقا حضور علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں آیا ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ. اور ویسے تو یہ پوری قرآنی آیت کا بھی آج کے ہمارے موضوع کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کہ رب تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تشریف آوری کا تعارف کروایا کہ تمہارے پاس کیسے رسول آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس البتہ تحقیق ایسے رسول آئے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں مشقت جس کام سے ہوتی ہے وہ اس رسول پہ شاق گزرتا ہے. بظاہر کسی کام سے تکلیف تمہیں پہنچتی ہو،
یہ رسول جو ہیں یہ وہ مشقت تم سے زیادہ محسوس کرتے ہیں. کہتے ہیں دوسرے کے دکھ درد محسوس کرنا. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کا مشقت میں پڑنا گوارا نہیں تھا. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، یہ تمہارے بڑے مشتاق ہیں، انہیں تمہاری خیر خواہی زیادہ ہے. خیر خواہ، دوسرے کا خیر خواہ ہونا، اس کو قرآن مجید نے حریص کے ساتھ ذکر فرمایا. حرص تو بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ایک آج کل تو دنیا کے اندر اگر حرص پائی جاتی تو اپنی ذات کے لیے پائی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص جو اوروں کے حق میں ہوتی اس کو ہم خیر خواہی سے تعبیر کرتے ہیں. تو رب تعالیٰ نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی دوسروں کی خیر چاہنے والا. ہاں، دوسروں کی خیر چاہنے والا. فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ یہ رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں. تو یہ وصف رب تعالیٰ نے جو اپنی ذات کا وصف تھا رحیم، وہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رؤوف الرحیم بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. دیکھیے، آپ نے بحیثیت سربراہ اور بحیثیت لشکر کے سربراہ کے آپ نے کئی جنگیں بھی لڑیں، کئی جنگوں میں بھی حصہ لیا، لیکن تاریخ کوئی ایسی مثال لانے سے قاصر ہے کہ آپ کی تلوار سے یا آپ کی ضرب سے جو ہے وہ کوئی کافر بھی مرا ہو. اور اس کی جنگوں کے اندر بھی اگر دیکھا جائے جو فلسفہ ہے جہاد کا، اسلامی جہاد جو ہوتا ہے، اس کے فلسفے کے اندر بھی وہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ٹکراؤ ہے، تصادم ہے، لیکن اس کے اندر بھی مقصود جو ہوتا تھا وہ انسانیت کی فلاح بہبود اور انسانیت کو فتنہ فساد اور شر سے محفوظ کرنا مقصود ہوتا تھا. یہ جو آج بھی مختلف ریاستیں جو ہیں اپنی ضرورت کے تحت آپریشن کرتی ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی تکلیف دے رہی ہیں، وہ اپنے عوام کو اس اپنی عوام کو وہ محفوظ کرنے کے لیے، سہولیات دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باقاعدہ طور پہ حلف الفضول کے معاہدے کیے ہیں. اور جو پہلے جو آقا حضور علیہ السلام نے بھی اعلان نبوت سے پہلے وہ حلف الفضول کا معاہدہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک مظلوم کی داد رسی کے لیے کہ جو لوگ پردیسی اور مہمان آتے مکہ مکرمہ کی بستی میں، ان کے ٹھہرانے کا انتظام کوئی نہ ہوتا، ان کو اہل مکہ میں سے لوگ ان کا سامان لے لیتے، سامان تجارت، ان کو معاوضہ نہ دیتے. اسی طرح کی ایک شکایت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ ابو جہل نے ایک شخص سے اونٹ خریدا ہے لیکن وہ اس کا معاوضہ نہیں دے رہا. ظاہر ہے وہ ایک بدمعاش آدمی تھا، تو اس نے وہ مال تو لے لیا لیکن اس مسافر کو اس نے مطلب ہے معاوضہ نہ دیا. وہ مسافر تھا، وہ بیچارہ کچھ کر بھی نہیں. مسافر کیا کرتا سکتا، اس کے تو وسائل اسباب بھی نہیں ہوتے، جان پہچان بھی نہیں ہوتی. کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا کہ ان کے پاس جائیں، وہ آپ کے ساتھ اس میں مدد کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پردیسی کے ساتھ چل کر ابو جہل کے دروازے پہ گئے. یہ ہے لوگوں کی خیر خواہی. تو آقا حضور علیہ السلام نے ابو جہل کو کہا کہ آپ نے اس طرح اونٹ لے لیا ہے تو آپ کو اس کو یا تو اونٹ واپس کر یا اس کا معاوضہ دے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے جو حلف الفضول کا معاہدہ ہوا تھا اس کے بھی پس منظر میں یہی چیزیں تھیں کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے. تو اس میں آپ فخر کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ وہ میرے لیے بڑا قابل فخر ہے کہ میں اس کے اندر شرکت میری ہوئی. اس پہ ابھی ہم اس حوالے سے اور گفتگو کریں گے. ناظرین محترم، ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس موضوع پر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.